ذالک من انباء الغیب، اور یہ غیب کی خبریں ہیں، نوحی الیک، اور ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں۔ یہ دلیل ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی کہ یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ کو دے رہے ہیں۔ آپ کو کیا پتا ہے ان چیزوں کا؟ آپ کہیں پڑھے لکھے تھوڑے ہی ہیں، آپ نے کہیں جا کے تعلیم حاصل تھوڑے ہی کی ہے۔ یہ غیب کی سب باتیں ہیں جو ہم آپ کو بتلا رہے ہیں۔ وما كنت لديهم، اور آپ اس وقت نہیں تھے، کب؟ اذ یلقون اقلامهم، جب وہ کیا کر رہے تھے؟ اپنی قلمیں بہا رہے تھے۔ قلم نئے کی قلم ہوتی تھی نا، نئے کی کیا کہتے ہیں، بانس کی۔ کانا ایک چیز ہوتی ہے، نرسل جانتے؟ پرانے زمانے میں لکھا گیا، یہودی اب بھی لکھتے ہیں تورات، فیدر نہیں، وہ تو پر ہوتا ہے، یہودی لکھتے ہیں تورات۔ وہ قلم ایک خاص ہوتی ہے، جیسے بانس ہوتا ہے اس طرح ڈبو کے اسے لکھتے ہیں نا، ٹھیک ہے؟ یہ کلمے ڈال رہے تھے۔ کلمے کہاں ڈال رہے تھے؟ جب مریم بچی تھی نا چھوٹی سی، یہ آئی، ماں نے بھیجا لپٹا کے کپڑے میں، اور حسرت تھی کہ بیٹا ہوتا، ماں نے بھیج دیا کہ ہوئی ہے بیٹی، اور نظر یہ مانی تھی، اور تم سب ہیکل سلیمانی میں ہو اور تم خدا کی عبادت کرنے والے ہو، میری بچی کو بھی کہیں رکھ لو۔ تو اب حضرت عمران کا ہو گیا تھا انتقال، اور بچی تھی یتیم، سب نے چاہا کہ اس بچی کو رکھ لیں کیونکہ عمران کی بیٹی ہے، اور ویسے بھی انہیں اندازہ تھا کہ یہ بڑی برکت۔ حضرت زکریا علیہ السلام جو سب کے ہیڈ تھے، انہوں نے بھی چاہا کہ رکھ لیں کیونکہ خالو بھی ہیں، رشتہ داری بھی ہے، زیادہ حق بھی بنتا ہے۔ تو بحث جب شروع ہوئی کہ کون اسے بچی کو پالے گا، تو آخر پہ فیصلہ یہ ہوا کہ جس قلم سے ہم سب تورات لکھتے ہیں، دریا کے کنارے جائیں، دریائے اردن، اور جا کر سب اپنی قلم اس میں رکھ دیں۔ تو جس کی قلم بہہ جائے وہ تو گیا، اور جس کی قلم رک جائے بس ہم سمجھیں گے اللہ کی جانب سے یہ اس کے لیے ہے کہ اس بچی کی پرورش ہو کرے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے طے کیا کہ جس کی قلم پانی کی الٹے رخ پہ بہنا شروع کر دے، تو یہ چیز اللہ نے اس کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ اللہ نے فرمایا وما كنت لديهم، اور آپ تو اس وقت موجود نہیں تھے، اذ یلقون اقلامهم، جب وہ اپنے قلم بہا رہے تھے پانی میں، ایہم یکفل مریم، کہ کون ہے جو مریم کی کفالت کرے گا، کون ہے جو مریم کو پالے گا۔ وما كنت لديهم، اور آپ ان کے پاس اس وقت بھی تو نہیں تھے، اذ یختصمون، جب وہ جھگڑ رہے تھے، جب ہر کوئی کہتا تھا کہ مریم کو میں پالوں گا، جب جھگڑا ہو رہا تھا آپ تو اس وقت نہیں تھے۔ پھر قلم انہوں نے ڈالے، اور حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام کا قلم یا تو رک گیا یا اوپر کی طرف چلنے لگا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے قرے کا ڈالنا، اور ساری بحث کا خلاصہ یہ کہ جہاں پہ سب کے حقوق مشترک ہوں وہاں قرے کا ڈالنا جائز۔ حقوق مشترک ہیں، مثلاً وراثت ہے، ایک مکان ہے، 2 بھائیوں میں 4 بھائیوں میں تقسیم ہونا ہے، اوپر کی سٹوری نیچے کی سٹوری، کون کس جگہ پر رہے، سب کے حق برابر ہے نا۔ اب قرہ ڈال لیا جائے، اس میں جس کا نام نکل آئے یہ اللہ کی جانب سے، یہ قرہ ڈالنے کا ہے وہ کہ قرہ سب کا حق برابر ہو، اور اس میں سے کسی کا کسی کے ذمے کچھ نہ بنتا ہو، تو محض ترجیح کے لیے کہ کس کو ترجیح دی جائے قرہ ڈال دیا جائے۔ اسی طرح بچوں کا نام ہے کہ فرض کر لیجئے کہ 2 نام ماں ہی کے ذہن میں آتے ہیں، تو قرہ ڈال لیتی ہے کہ کون سا ہے ٹھیک ہے۔ اسی طرح سفر کرنا ہے کہ فلاں دن جاؤں یا فلاں دن جاؤں، کہیں بھی طبیعت نہیں لگ رہی، قرہ ڈال لے کہ کس دن جانا چاہیے، یہ جائز ہے کیونکہ حق برابر ہے نا۔ تو یہ سب چیزیں ہیں، قرے کا اس طرح ڈالنا جائز ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سفر سے پہلے اپنی ساری بیویوں کے نام لکھ کے قرہ ڈالتے تھے کہ سفر میں کس کو ساتھ لے جائیں، پھر جن کا نام نکل آتا تھا وہ جاتی تھی۔ تو یہ قرہ برابر کی تقسیم یہ ہے۔ اللہ نے فرمایا آپ اس وقت تو نہیں تھے جب یہ قرہ پڑھ رہا تھا، آپ اس وقت بھی نہیں تھے جب یہ آپس میں جھگڑ رہے تھے، بحث کر رہے تھے۔ یہ دلیل ہے آپ نبی ہیں، اور اللہ کی وحی آپ کو یہ کام، یہ چیزیں بتاتی ہے، وگرنہ تو کوئی ذریعہ نہیں۔